السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تسلسل میں ہی بات آگے اب چلے گی انشاءاللہ کچھ دن تک۔ کل ہم نے ریکیپ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ بتایا تھا کہ خلافت کا شور ڈالنا اور خلافت کا ڈھنڈورا پیٹنا وہ ایک چیز ہے، اور خلافت کا ایکیڈیمک ماخذ ریلیجس اوریجنز اور اس کا اس زمانے میں عرفان اور شعور ہونا، بلکہ کسی بھی زمانے کی خلافت کا عرفان اور شعور رکھنا، یہ دو الگ مختلف چیزیں ہیں۔ اس وقت ڈھنڈورا پیٹنے والے اس کے اوریجنز اور اس کے ماخذ اور جہاں سے خلافت کے کریڈینشل ڈرائیو ہوتے ہیں ان سے 100% تعلق کاٹ کے تو وہ ڈھول پیٹتے جا رہے ہیں، پیٹتے رہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ خلافت نہیں ہو سکتی۔ اب آج کل والے پروگرام پہ ایک بزرگ دوست ہمارے پاکستان سے ہی، انہوں نے بڑا اچھا انپٹ دیا۔ انفیکٹ مطلب میں اگر عرض کروں تو میرے لیے تو وہ اپنی نکتہ ترازی اور نکتہ شناسی اور کبھی کبھی میرے اپنے ذاتی حوالے سے نکتہ نوازی کے حوالے سے بہت محترم ہے میر قمر سلیمان صاحب۔ تو اب جو انپٹ آیا، جو ایک نیا نکتہ آیا سامنے کہ فرماتے ہیں کہ وہی آیت استخلاف وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ قرآن شریف کے معاملے میں آپ کے مفسرین آپ لیے پھریں، ہمیں تو جیسے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب جو چوتھے خلیفہ تھے، انہوں نے ہومیوپیتھی پہ اتنی مدلل اور مبسوط اور اتنی تفصیلی گفتگو کی ضرورت تھی اس وقت، تو انہوں نے عام احمدی کو ہومیوپیتھی ایک طرح بنا دیا اور اس کا ایک شعور عام کر دیا۔ آپ کسی پنڈ میں بھی چلے جائیں تو وہ ذرا سی آپ کو آوازاری ہو تو وہ کہے گا کاربو ویج لے لو جی۔ تو اس طرح سے بانی جماعت احمدیہ نے قرآن شریف کو جو خود جب پہلے اس میں سے وہ گزرے ہیں اور اپنے اندر اتارا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی جو باسط ہے، اس نے اور مین کام کیا کرنا تھا سوائے اس کے کہ قرآن شریف کا وہ سینسیبل شعور عام کرنا کہ اس کی تعلیمات اور اس کے جو خدا تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو پیش کرتے وقت آپ کسی بیک فٹ پہ نہ جانا پڑے، آپ کو خواہ مخواہ کی وہ نہ ہو کہ وہ اگوں کی کریں گے۔ تو انہوں نے مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر عامت الناس کا پاؤں جو ہے وہ کھڑا کر دیا، اور جو اہل علم ہیں وہ تو پھر کیا ہی بات ہے۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ کچھ چھوٹا سا کمپلیمنٹ نہیں ہے اپنی امت کے صاحبان علم کو، لیکن آپ ان کی امت والے اخلاق اور اطوار کا مظاہرہ تو کریں۔ علم بغیر خشیت کے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، اور جو صاحبان خشیت ہیں ان کی وجود سے جب علم چھن کے پھر آپ کے عامت الناس کے لیے سامنے آتا ہے تو اس کا مدارج ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب وہ روز کی پڑھی ہوئی سنی ہوئی آیتیں، لیکن وہ ایک ڈائمنشن ہے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، کہ جو صاحب ایمان ہوں گے اور جو عمل صالح والے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ لا جب شروع میں آتا ہے کسی چیز کے اوپر تو وہ تشدید اور سٹریس کے لیے لا یستخلفنہم، ہم ضرور ان میں خلافت کو قائم کریں گے۔ ایک وعدہ وہ اللہ تعالیٰ کا اوپر سے صیغہ ضرور والا، اور انیا جنج لٹ لئیے تسی سارا ملک کی پوری دنیا لئی پھر دیو،
1000 سال اور 55-60 ممالک، عالم اسلام، خلافت کا نام و نشان ہی کوئی نہیں. تو اب یہاں پہ پھر جب میری بات ہوئی تو میں نے کہا یہاں تو 2 ہی آپشن ہے. کہتے نہیں ایک ہی آپشن ہے. میں نے یہ کہا کہ 2 میں ایک ہی آپشن ہے نا، کہ یا خدا تعالیٰ اپنا وعدہ جو ہے وہ نعوذ باللہ وعدہ خلافی کر رہا ہے، یا پھر آپ لوگ جو ہیں وہ صاحب ایمان نہیں ہیں اور عمل صالح والے نہیں ہیں جن کو خلافت نہیں مل رہی. تو کہتے نہیں آپشن 2 کوئی نہیں، آپشن ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی اس لیے نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد. خدا تعالیٰ تو اپنے وعدوں کے خلاف کرتا نہیں ہے. وعدہ خلافی کے لیے جو مجبوریاں لاحق ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے منزہ اور مبرہ ہے، بالا تر ہے. اب ایک طرف اللہ تعالیٰ وعدہ دے رہا ہے اور بات وعدے سے شروع فرما رہا ہے، اور آگے لَيَسْتَخْلِفَنَّ، ضرور ہم ان کو خلافت کے نام سے سرفراز کریں گے. تو یہ جو ڈبل سٹریس والی وعدہ ہے وہ آپ کی سوسائٹی، آپ کی معاشرت، آپ کے ملکوں، آپ کی قوموں اور اجتماعی طور پر، احمدیوں کو تو رکھیں نا آپ سائڈ پہ. احمدی تو مسلمان ہی نہیں ہے آپ کے نزدیک، خدائی کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، ختم نبوت کے منکر ہیں، کلٹ ہیں، منہ ٹیڑے کر کر کے جو دانشور بولتے ہیں، یہ کلٹ ہے. ایک کلٹ شلٹ دی گلاں تے آگے کریں گے، ابھی چل رہی ہے بات، یہ اب چلے گی کچھ دن. لیکن آپ تو کلٹ نہیں ہے نا، آپ تو ناتے توتے امتی ہیں نا ہر لحاظ سے. اور بائی آل مینز کسی ڈیفینیشن کی روح سے آپ سرکار دربار کی سٹیمپ والے بھی مسلمان، اور آپ ختم نبوت کے بھی وہ منکر نہیں ہیں، اور آپ آخری بھی بڑا مانتے ہیں جی، آخری نبی. اب آئیں ذرا آخری والے. جھوٹ جب آپ نے بولے ہیں تو آپ کے عامت الناس کو کسی نے نہیں بتایا، اور آپ کے علماء جو تھے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹس اور آپ کی طالع ازما جو سیاستدان اور رجیمز تھیں ان کے پے رول پہ تھے. وہ صاحبان علم کہاں تھے؟ وہ صاحب خشیت کہاں تھے؟ حالت آپ کی یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں میں بتایا کہ جب آپ کے اندر وہ بات چل رہی ہوتی ہے نا تو اس وقت دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. وہاں جا کے آپ کو چوٹ پڑتی ہے. وجاہت مسعود صاحب سے ایسے بات کرتے کرتے جو ہی میں نے فیض صاحب کی ان لائنوں کا حوالہ دیا، کہتے لکھ کے بھیج دیں. کیوں لکھ کے بھیج دیں؟ اس لیے کہ یہ مسائل ہیں. آپ اس ڈائلیما میں لیو کر رہے ہیں، زندہ ہیں، آپ اس کو بھگت رہے ہیں بھائی. اور شوق ہے کہ جی وہ خلافت احمدیہ جو ہے نا وہ دے اتے اسی جا کے کوئی گند کر آئیے، اس پہ زبان درازی ہو جائے، آپ پاک ہیں. وہ بھٹو کی طرف فکرہ منسوب کہ میں اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں، لیکن یہی نیکی ہے جو آخرت میں میری بخشش کا باعث بن جائے گی. اس طرح کے جو لولو پوچوں کے جملے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من کان فی ھذہ اعمى فہو فی الآخرۃ اعمى. اتھے انے ہو تو اگے بھی انے ہی ہو. دنیا برباد کر گئے ہو، ملک دے سرے چڑھ گئے ہو، آپ شراباں پی پی کے ٹکا کے تے شراب دی پابندی لا گئے ہو. میں نہیں یہ کہہ رہا، منو بھائی کہہ رہے نے کہ بند کران شراباں نالے پرمٹ لین عیسائیاں دے. مطلب ایک طرف آپ نے شراب پہ پابندی لگائی ہے، دوسری طرف سارے مسلمان عیسائیوں کا پرمٹ استعمال کر رہے ہیں، شراب کسی نے بھی نہیں چھڈی. ایڈے بے ایماناں دی آخرت دی سند ہو گئی ہے جی میں دستخط پروانے تے کر دیتے نا، بکواس ہے سب، جھوٹ بول رہے ہیں آپ سارے. اور وہاں اپنے وہ جو آپ کے وہاں پہ ایک رواج ہے، ایک واز کرنے بیٹھتا ہے آگے سے بے شک بے شک بے شک بے شک کرنے والی نسلیں سامنے بٹھا کے علم اور عرفان کا شعور ان کو دیا کوئی نہیں، آپ نے گفتگو ان سے ہوئی کوئی نہیں ہے، معاملات ان کے سامنے رکھے کوئی نہیں ہے. ہن ملوانا او دی بے ایمانی اور اس
جہالت اور جہل مرکب کے اوپر جو اسٹیمپ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی. دین اسلام اور قرآن کا آپ لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ منہ بھر کے کہتے ہیں جی بس جڑا قادیانی سے بات ہی نہیں ہو سکتی، نہ کرو، سان کوئی شوق نہیں تھوڑے نال گل کرن دا. پر وہ نظام الدین نے گل کی تھی کہ منجی منگنے کے لیے گیا ہمسائے سے، تو انہوں نے کہا جی ساڈے وال مہمان آ گئے، ہمیں چارپائی چاہیے. تو وہ اگے سے نکلیا جڑا ساڈے وال تو بھائی دو ہی منجیاں نے، ایک تو میں تو میری ماں ستے ہیں، دوجے تو میرا پیو تو میری جنانی ستے ہیں. اس آخیا تو بندے پھیٹے منہ تہاڈا، منجی نہ دیو سمو تو بندے دے پتراں طرح. یہ کوئی پیر ہے جڑا تسی بنا کے ستے پے ہو گھر؟ آپ جو ہیں وہ آپ کو بڑا شوق ہے، آپ نہ کریں احمدی سے بات، لیکن جو پھر باتیں کرنی ہیں ان کو قرآن کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، بلکہ قرآن اور اسلام کی اور ریلیجن کی جڑ کاٹ کے آپ کے فتوے اور آپ کے تھیسز مانتے پھریں. کیونکہ جی آپ مین سٹریم، اب ہو گیا بھی مین سٹریم، کیا کریں ہم آپ کے مین سٹریم کو؟ گند پڑا ہوا ہے آپ کا، جھوٹ در جھوٹ ہیں آپ. تو بات اسی جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب میں نے کہا کہ دو آپشن، کہتے نہیں آپشن ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدوں کے خلاف کرتا نہیں ہے. اب یہاں پہ جن کو تھوڑا سا بھی ٹیکنیکلٹیز سے مس ہے، اسی قرآن میں نا ایک جگہ وعد اللہ فرمایا اور دوسری جگہ استثناء سے بچانے کے لیے، اور استثناء کا آپ لوگوں کی جہالتوں کے جو پروپوزلز ہیں ان کا رستہ بند کرنے کے لیے دوسری جگہ فرما دیا کہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، لا یخلف المیعاد. اور پھر سٹریس کے ساتھ لا یستخلفن فرمایا. تو ایک ہی آپشن ہے پیچھے کہ یہ وعدہ استخلاف جو ہے، خلافت کا جو وعدہ دیا گیا ہے، وہ صاحبان ایمان مومنین کو اور عمل صالح رکھنے والوں کو دیا گیا ہے. آپ میں خلافت کے شور برپا کرنے کے باوجود کسی بھی جگہ اور کبھی بھی خلافت کا اظہار اور ظہور نہ ہو سکنا اور نہ قیام ہو سکنا آپ کی سوسائٹی میں کلیئر بتاتا ہے کہ آپ بے ایمان بھی ہیں اور بد عمل بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی مہروں اور اپنے سٹیمپس کی روح سے بیسٹ مسلمز اور صفے اول کے آپ ہیں. تو نہیں تک داڑا چھڑ دیو تو جڑی مرضی کے جیسے مرضی بکواس شروع کرتے. آپ کو ان جہالتوں سے باہر آ کے اگر بات کرنی ہے اکیڈیمکلی کرنی پڑے گی، چاہے وہ آپ کا سیکولر ڈومین میں ایک ورتھ رکھنے والا سیکولر دانشور ہو، چاہے وہ آپ کا ریلیجس اسکالر ہو. ہمیں تو آپ کے ٹائٹل سے، آپ کے مولانا، آپ کے مفتی اور آپ کے فلانے اور آپ کے فلانے، ان سے ذرا سا بھی کوئی امپریس نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر یہ حکم دے رکھا ہے، دعا سکھا رکھی ہے، جہاں فرمایا کہ اپنے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہر آدمی کو تو اللہ تعالیٰ نے امامت کے منصب پہ فائز ہونے والی دعا سکھا رکھی. آپ ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ آوے کوئی ساڑی جماعت کراوے، ہمارے جنازے پڑھائے. تو آپ نے جو اپنے آپ کو مذہبی محتاجی اور مذہبی ہینڈی کیپ کا شکار کر رکھا تھا، وہ 1000 سال سے جس کو آپ نے سر پہ بٹھایا ہوا تھا، وہ اب آپ کے سر پہ چڑھ کے ناچ رہا ہے، تو بھگتے ہیں آپ. ہمارا نہ وہ ملا ہے، نہ اس کی انٹرپریٹیشن سے ہمارا کچھ لینا دینا ہے، بلکہ اس کی جہالت اور اس کی تنسیخ، بلکہ اس کی قبر کے اوپر ہمارا قیام ہے. اس کے بعد اگر آپ نے بات کرنی ہو خلافت کی تو آپ کو آیت استخلاف کو بائی پاس کر کے خلافت پہ بات کرنے کی کوئی سینسیبل فورم اجازت نہیں دے گا. مگر یہاں سینسیبلٹی ہے کہاں پہ؟ یہاں فورم ہیں کون سے؟ شہزاد احمد صاحب سے میری ایک دفعہ لاہور میں جب وہ تھے، حیات تھے، تو ان سے ان کے گھر پہ ہی ملاقات ہو رہی تھی. بات یہاں سے چلی تھی کہ میں پروفیسر سلام
کے حوالے سے ایک کانفرنس کی بات چل رہی تھی جس میں سینئر بزرگان میرے ساتھ تھے، ڈاکٹر اصغر قادر اور یہ سارے. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس کے نیچے جب کوئی دعوت نامہ یا کچھ ایسی ہو تو اس کے نیچے اپنے دستخط، آپ بھی احمدی ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی احمدی تھے، تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ ذرا سینسیٹیو واقعہ ہوئے ہیں، تو آپ کسی اپنے غیر احمدی دوست سے سائن کروا کے کورسپونڈ کر دیا کریں. میں نے کہا شہزاد صاحب آپ نے تو ڈاکٹر سلام کی کتاب کا ترجمہ کیا تھا آئیڈیلز اینڈ ریالٹیز کا. کہتے جی. میں نے کہا اس زمانے میں آپ کی ڈاکٹر صاحب سے خط و کتابت بھی رہی ہے، آپ نے ان کی جو بایوگرافی ہے اس کے اوپر کافی پڑھا لکھا ہے، ان سے رابطہ رہا ہے آپ کا. کہتے جی بالکل. تو میں نے کہا آپ کیا ایک دن ڈاکٹر عبدالسلام کی زندگی کا ثابت کر سکتے ہیں جس میں انہوں نے اپنی احمدیت یا اپنے فیتھ کو ڈس اون کیا ہو جسٹ فار دا پرپز کہ میرا جو دنیا میں تشخص ہے وہ ڈیمیج نہ ہو جائے؟ کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب تو ایسے نہیں تھے. تو میں نے کہا میں ان پہ کام کرنے بیٹھوں اور پہلا کام وہ کروں جو اس شریف آدمی نے ساری زندگی نہیں کیا، یعنی میں گفتگو کا آغاز ہی اپنی احمدیت کو ڈس اون کر کے کروں. بیماری آپ کو ہے کہ آپ میرے فیتھ کی وجہ سے، میرے دستخطوں سے اگر پریشان آپ کا طبقہ ہوتا ہے تو ہوتا پھرے، میں کیا کروں؟ مطلب جس بندے کے منہ کا ذائقہ ملیریا سے کڑوا ہو گیا ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ کھانے چک کے لے جاؤ، تسی بھی نہ کھایا جائے کیونکہ مجھے کوڑے لگتے ہیں. آپ اپنی بیماری کا علاج کریں. ہم نے آپ کی باتوں کو مطلب کوئی بھی اہمیت نہیں دیتے ہم لوگ آپ کو، اور نا اہمیت دے کے آپ کے منہ پہ مار کے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، بالکل نہیں آپ کی بات کو ہم درخور اتنا سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کے باوجود یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور فضل ہوتے ہیں. کس اللہ تعالیٰ کے؟ جس کو آپ نہیں جانتے. اس قدر عرفاں بڑھا میرا کہ کافر ہو گیا، آنکھ میں اس کی کہ وہ ہے دور تراز ذہن یار. راگ وہ گاتے ہیں جس کو آسمان گاتا نہیں، وہ ارادے ہیں کہ جو ہیں برخلاف شہر یار. آپ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی مشیتوں کے ڈائمیٹریکلی اور بالکل یعنی کراس دا کرنٹ آپ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے متصادم جا کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ایک دن بھی صرف خلافت ہی قائم کر دیں. موت کیا پڑی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ بن کے ایک پاسے تمہیں رکھ دیتا ہے مرزائی نے جی قادیانی نے، انہوں نے گل کرنا ہی کفر ہے. پیچھے تسی رہ گئے نا مسلمان، 72 فرقے ہونا بہو ہونا، کسی دن بیٹھ کے بات کریں نا کہ یار خلافت، اور سارے پٹ ہو کہ سانو خلافت چاہیے تھی. لے نہیں ہو پھر کیوں؟ خدا والی آپ مانتے نہیں ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کو آپ مجاز ہی نعوذ باللہ نہیں سمجھتے کہ وہ خلافت عطا کیا کرتا ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کی ضمیر مولوی مودودی اور ڈاکٹر اسرار کی طرف نہیں جاتی، جا کے پوچھیں کسی صرفی ناوی سے. یہ ضمیر تو اللہ تعالیٰ خالق کائنات کی طرف جاتی ہے. وعدہ وہ دے رہا ہے کہ میں نے قائم کرنی ہے، ہم نے قائم کرنی ہے. اللہ یستخلفنہم، ٹھیکیدار تسی بن کے بہ جاؤ. یہ ہو نہیں سکتا. لہذا اگر آئندہ احمدیہ خلافت پہ بک بک کرنے کے لیے کوئی میدان میں اترنا چاہتا ہے، کچھا پہننا ہے، تو پہلے یہ جو ہے وعدہ یہاں سے اپنی سندات سفارش آپ نے ایکریڈٹ کروا کے لانی ہے، پھر آپ سے بات ہوگی، ورنہ آپ سے بات ہی نہیں ہو سکتی. جھوٹ بول رہے ہیں، جاہل ہیں اور حاسد ہیں آپ. پنجابی میں جو کہتے ہیں نا چھکے ہاتھ اپڑے نہ تو تھو کوڑی. آپ کا ہاتھ چھکے تک نہیں پہنچ رہا، آپ کو وہ فضل نصیب نہیں ہے جو کھینچ کے لاتا ہے اللہ تعالیٰ کے رحم کو آسمان سے. پتہ نہیں وہ کسی وقت پھر موقع ہو یا نہ ہو، لیکن آج میں اپنی جو گفتگو ہے اس کو اسی پہ، ابھی مجھے خیال آیا، میرے ذہنی اسکرپٹ میں یہ بات شامل نہیں تھی، مجھے ابھی خیال آیا کہ میں وہی پیش کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جب یہ
انتخاب ہوا تھا خلافت خامسہ کا 5ویں خلافت جماعت احمدیہ میں، تو اس وقت جو میں نے ایک نظم کہی تھی، اور جو بھی اس کیفیت میں چل رہے تھے دن رات، جب تک وہ ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ تھا، تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، اعلان ہو گیا مجلس انتخاب خلافت کا وہاں سے، تو یہ نظم تھی. میں نے اس کے بعد یعنی بیعت کا خط لکھا اور ساتھ یہی نظم بھجوا کے پھر اگلے 18 گھنٹے سویا رہا. کیوں کہ جو بات تھی وہ ہو گئی. تو آج میں اس کے کہیں یہ چھپی ہوئی نہیں ہے، بس میں نے اس وقت لکھی تھی اور جن کے لیے جن کو سامنے رکھ کے لکھی تھی ان کی خدمت میں پیش کر دی. ان کی طرف سے جواب بھی آ گیا. تو اس کے بعد اب یہ کتاب چھپی ہے تو اس میں یہ بھی چھپی ہے میری. اب یہ انتخاب کی وہ جو مجلس انتخاب خلافت اور وہ سارا جس حصے سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ بے شک منہ بند کر کے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیں. لیکن ہم اس کیفیت سے گزرتے ہیں خلافت کے ان حالتوں میں کہ نیم جاں مزمحل تھکن سے چور، غم کیا سیب اور شب دہجور، سسکیاں گونجتی ہیں یادوں کی، کوئی رخصت ہوا مکان سے ضرور، ہر سلام و پیام سے آگے دیکھو وہ جا چکا ہے کتنی دور. یہ خلافت رابعہ تھی، چوتھے امام کی وفات. اور پھر تیرے قدموں پہ اب نثار کریں، جس قدر ہے سمندروں میں وفور، پیاس ان کی بجھائیں اشک کہاں، پیتے آئے ہوں جو شراب طہور، وسوسے خوف اور شب تاریک. یہ جن پہ گزری ہے وہ یہی تھا. آپ اچھے خاصا دن چل رہے ہوتے ہیں جب خلافت موجود ہے، سلسلے چل رہے ہیں سب کچھ. ان دنوں آپ کی جو شیخیاں اور بدزبانیاں ان کی یہ حالت ہے. جس وقت خلافت احمدیہ میں سے خلیفہ کی وفات ہو جاتی ہے، وہ 2-3 دن آپ کے اور ہوتے ہیں، ہمارے اور ہوتے ہیں. اور آپ کا یہ اتھلا پن اس وقت بڑی مکروہ شکل میں سامنے آیا ہوا ہوتا ہے. سوائے خدا تعالیٰ کے فضل کے اس وقت ہمارا کوئی نہیں ہوتا. اب بھی نہیں ہے، لیکن وہ تو بالکل ہاتھ لگا کے فضلوں کو محسوس کرنے کے دن ہوتے ہیں کہ وسوسے خوف اور شب تاریک، صبح صادق سے ہو گئے کافور، اور دل کے نالے جو آسماں پہ گئے، لے کے اترے وہاں سے چادر نور. اس طرح اترتی ہے خلافت. وہ تحریکیں چلانے سے خلافتیں نہیں آتی. دل کے نالے جو آسماں پہ گئے، لے کے اترے وہاں سے چادر نور، اور چل رہی ہے نسیم رحمت کی، دل مچلنے لگے خدا کے حضور. امن اترا تو خوف دور ہوا، شکر تیرا ہمارے رب غفور. سارے فضلوں کی ہو گئی تجسیم، قدرت ثانیہ کا یہ ہے ظہور. اس کے در پر پڑے تھے غم زدگاں. آپ جسے الیکٹورل کالج کہتے ہیں، یا مجلس انتخاب خلافت، یا جہان احمدیت، وہ یہ ہے. اس کے در پر پڑے تھے غم زدگاں، دکھ کے مارے ہوئے تھکن سے چور. میزبانی کو تھا غفور و رحیم، کس طرح دیکھتا ہمارے قصور. زہر فرقت سے جو پڑے تھے نڈھال، شربت وصل سے ہوئے مخمور. اور لب بلب پھر عطا ہوئی ہے شراب، ہو گیا سارا کارواں مسرور. نیم جاں مزمحل تھکن سے چور. یہ ہے جناب ہمارے پاس. تو اس طرح خلافت ہوتی ہے، اس طرح آسمان سے اترتی ہے. اور پھر اس کی تائیدات کے یہ سلسلے کیا ہیں، وہ خود کس طرح حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب،
اس کا اظہار کس طرح اس انسٹیٹیوشن کی صورت میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ ابھی بات چلے گی آپ سے. وہ صاحب ان پروگرام والے ڈاکٹر صاحب نے تو جو تم تو ایک پتھر گرا کر مسکرا کر چل لیے، وقت کا ویران سینہ مدتوں گونجا کیا، اور رات کو شیشہ دکھا کر شہر کی تصویر لی، دور تک کھڑکی کے رستے چاند کا پیچھا کیا. تیری دنیا دائرہ در دائرہ در دائرہ، دائروں کے دیس میں ہم نے سفر تنہا کیا. فی امان اللہ. السلام علیکم.